عابد بیمار، عابد بیمار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی خصوصی ایام ازاں کی نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان سید علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی عابد بیمار کے موضوع پہ، اسی گفتگو کو لے کے ہم دوبارہ آج ہمارے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری گزارش پہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے مختلف پہلو پہ امام زین العابدین کے، امام سجاد کے گفتگو کی، اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سے مزید استفادہ حاصل کریں اور کچھ مزید موضوعات پہ ہم اس سے گفتگو کر سکیں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے مولانا؟ ٹھیک ہے۔ تو پچھلے دفعہ گفتگو ہوئی ہماری، ایک سیر حاصل، اور ظاہر ہے فضائل، وقت تو کم ہو سکتا ہے، فضائل اہل بیت علیہ السلام کم نہیں ہو سکتے۔ تو بس میں آغاز اس سے کروں گا کہ 11 محرم کا دل خراش واقعہ بعد امام حسین، شہادت امام حسین، اور پھر امام سجاد کا صبر ایک ایسا موضوع ہے کہ خود ہی ایک اتنا جس کا موضوع ہے اس کو کیا جائے۔ پھر امام وہ کہا جاتا ہے کہ صبر، جی بالکل۔ تو کہتے کہ حضرت یوسف کا صبر آپ لوگ علماء بہتر جانتے ہیں، سب کا صبر جو ہے کم پڑ گیا صبر امام سجاد کے آگے۔ تو یہ سارا کچھ 11 محرم یعنی 10 محرم کو شام غریبہ ہوئی۔ آپ نے پچھلے پروگرام میں ہی فرمایا کہ پہلا حکم جو امامت کے پہ آنے کے بعد جو تھا وہ یہ تھا خیمے میں جل کے مر جائیں یا نکل جائیں۔ پھر امام نے کہا کہ نہیں، اب زندگی بتانا ہے۔ تو اس کے بعد کے حالات 11 محرم اور پھر امام کا صبر کرنا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ اتنا خوبصورت پروگرام بڑا ایک بہترین طریقے سے مرتب کر کے ہم نے جو ہے آپ نے پیش کیا مومن کی خدمت میں، اور ہمیں وقت عطا فرمایا، عنایت فرمایا۔ دیکھیے، پچھلی گفتگو میں نے ایک جملہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ سید الساجدین کا جو مکمل سفر نامہ ہے نا، مدینے سے لے کے آخر تک کا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک حصہ مدینے سے کربلا تک شہادت امام حسین، اور پھر شہادت امام حسین کے بعد سے۔ تو یہ جو آپ نے آج سوال کیا پہلا، یہ اسی سے شروع ہو رہی ہے بات۔ 10 محرم الحرام کا جو واقعہ ہوا، چشم فلک نے ایسا ظلم نہ دیکھا، نہ پھر ایسا کبھی دوبارہ دیکھا جائے گا، یہ جملہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ سید الشہداء کی شہادت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ وجلت مصیبتوں کا علی اہل السماوات والارض۔ حسین، تمہاری مصیبت زمین و آسمان پہ کھلی ہوئی ہے، اور تمہاری مصیبت نے جو ہے زمین و آسمان کو دہلا دیا ہے۔ بے شک۔ تو کتنا ہی بڑے دنیا کے واقعہ ہو جائے، ہزاروں لاکھوں لوگ مر جائیں، فرزند رسول کے خون کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ وہ واقعہ 10 محرم کا تھا۔ اس کے بعد 11 محرم کے جو مصائب سے یہاں سے، اگرچہ ہم ابھی مصائب کے منظر سے دور ہیں، لیکن سوال چونکہ ہے ہی اس کیفیت کا، لہٰذا میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں۔ 11 محرم کی صبح جب ہوتی ہے تو جو لعینوں کے لاشیں ہیں ان پر جنازے بھی پڑھے جا رہے ہیں، ان کو کفنایا بھی جا رہا ہے، جماعت سے نماز ہو رہی ہے، اور اپنے لاشوں کو اٹھا کر قبیلوں میں اعلان کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ اور جن کے ذریعے سے نماز دنیا کو پہنچی ہے، جن کے نانا پر نماز پڑھنے کے لیے فرشتوں کی صفیں در صفیں اتری ہیں اور رسول اللہ کا جنازہ شان سے پڑھایا گیا ہے، ان کا نواسہ جو ہے بے گور و کفن کربلا کے میدان میں، اور یہ امام سجاد دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ جملہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، جب آپ نے 11 کی صبح ہوئی نا، روشنی ہوئی ہے، تو کربلا کا جو مقتل تھا وہ مہک رہا تھا شہدائے کربلا کی خوشبو سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوشبو سے۔ کیا عجیب و غریب جملہ ہے وہ جو زیارت وارث اس میں پڑھتے ہیں آپ اصحاب امام حسین کے اندر، وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، وہ زمین پاک ہو گئی جس میں شہدائے کربلا آرام فرما رہے ہیں۔ 11 محرم کی صبح ہوئی، ایسے کیفیت میں دیکھا گیا کہ عجیب و غریب وہاں منظر ہے، اور سید الشہداء کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ تو بہن سے دیکھا نہ گیا، بہن نے مدینے کا رخ کیا اور فرمایا، السلام علیک یا جدہ، صلی علیک ملائکۃ السما، وحاذ الحسین مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء وبناتک سبایا۔ اے نانا، آپ پر آسمان کے فرشتوں نے درود پڑھا تھا، اور یہ آپ کے حسین کا لاش ہے جو اپنے ہی خون میں لت پت پڑا ہے، اس کے جوڑ جوڑ کو توڑ دیا گیا ہے، وبناتک سبایا، اور آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ ادھر سے چھوٹی بہن جناب کلثوم سلام اللہ علیہ نے دیکھا، فرمایا، السلام علیکم یا جدہ، حاذ الحسین مسلوب الامامۃ والرداء، نانا اس کا تو امامہ بھی چھین کے لے گئے، اس کی تو چادر اتار کے لے گئے۔ مقطوع الراس من القفا، نانا اس کی گردن سامنے سے نہیں کاٹی، پیچھے سے کاٹی گئی ہے۔ اور وغسلہ الدم الجاری من ورید، نانا اس کے جسم کا غسل اس کے خون سے ہی ہو گیا، اتنا خون بہا ہے۔ ایسے میں سید الساجدین کا صبر
بہت اچھا جملہ کہا آپ نے. صبر ایوب بہت بڑا صبر ہے, اس کے سواد کو بھی ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے, لیکن آل محمد کے صبر کے آگے وہ صبر بھی کچھ نہیں ہے. اگر حضرت ایوب علیہ السلام وہ منظر دیکھیں تو کہیں گے سجاد سے بڑا ثابت کوئی نہیں ہے. چنانچہ ایسی کیفیت میں آپ نے دیکھا تو اونٹ کی پشت پہ زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں. ایک بیٹے کا حق ہے کہ باپ کے جنازے پہ جائے, لپٹ کے روئے, باپ کے جنازے کو کاندھا دے, اور جس بیٹے سے یہ حق بھی چھین لیا جائے اس کے لیے رونا تو بنتا ہے. تو جناب زینب نے دیکھا, فرمایا مالی اراک تجود بنفسک یا بقیت جدی و اخوتی, اے میرے باپ دادا کی یادگار یہ کیا حال بنا رکھا ہے رو رو کر. دلاسا دیا بھتیجے کو کہ میرا بھتیجا مر نہ جائے. آواز دی کئی فلا اجزا ولا اہلا, پھوپھی اماں کیا وہ بیٹا گریا بھی نہ کرے. وقد ارا ابی و سیدی مرمل بالدماء, جس کے سامنے اس کے باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں مصائب کی ایک وہ داستان یہاں سے اب شروع ہو رہی ہے, آپ آگے بات کو پھیلائیں گے یقیناً, کہ جس کے بعد صبر کی معراج ہی آپ کو نظر آئے گی. صبر کم ہوتا کہیں پہ نظر نہیں آئے گا. خلاصہ کلام 11 محرم یہ وہ صبح تھی کہ جہاں سے اب قافلہ کوفے کی طرف رواں دوائیں, اور صبر کی ایک ایسی داستان رقم ہونے جا رہی ہے کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملے گی. پھر وہ صبر اتنا صبر ہو گیا کہ وہ مثال ہے صبر اس کی مثال بن گیا ایک دنیا. تو آج تک میرے خیال میں کہتے ہیں جیسا صبر امام زین العابدین کا تھا. اسی طرح کیونکہ ہمیں 11 محرم کا مخصوص آپ نے واقعہ پیش فرمایا, اور اس کے بعد وہیں سے امام کا جو ہے صبر کا آغاز ہوا, یہ ہوا. تو 13 محرم کو ایک واقعہ بہت مشہور پیش آیا تھا, میں اس سے ہی ربط کرتے ہوئے چلوں کہ شہداء کی تدفین, اور وہ کیونکہ امام کو امام ہی دفن کر سکتا ہے, اور کیوں یہ ایک ناظرین ابھی بھی سنتے ہیں مجالس میں یا اس میں, مگر اپنے بچوں کے لیے اپنے بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں بے شک. اور آپ جس طرح سے بیان فرما رہے ہیں تو یہ بیان فرمائیے کہ دفن شہداء کربلا کس طرح ہوا, اور امام کا اس میں کیا کردار رہا, اور کس طرح سے وہ ظاہر امام ہی کو امام نے دفن کیا, اور یہ کب ہوا یہ واقعہ, کیونکہ ہم نے زیادہ تر 13 محرم کے بارے میں سنا ہے, اس لیے میں اس پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے جس ترتیب کے ساتھ بات کی 11 کے بعد یقیناً پھر دفن شہداء کربلا کا واقعہ آتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم سوال کے جواب کی طرف جائیں, پہلی بات یاد رکھیے گا, امام کے 2 پہلو ہوتے ہیں, یہ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں ہمارے. امام کے 2 رخ ہوتے ہیں. ایک رخ امام کا ہوتا ہے بندوں کی طرف, میں اس رخ کی بات نہیں کر رہا, یعنی رخ سمرا 2 پہلو شخصیت. ایک پہلو وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بیمار ہے, زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, قیدی ہے, یہ رخ ہم دیکھ رہے ہیں. وہ جو امام کا ادھر رخ ہے نا اللہ کی طرف, اس کی تاب انسان نہیں لا سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مصباح الہدایہ کتاب ہے ایت اللہ خمینی کی, انہوں نے لکھا ہے للامام جنبتان, امام کے 2 رخ ہوتے ہیں. ایک جنبہ, ایک پہلو وہ ہے جو ہماری طرف ہے, ہم دیکھ رہے ہیں بیمار ہے, ہم جیسا ہے, قید ہے, اور دوسرا رخ جو اللہ کی طرف ہے اس کا تصور نہیں آپ کر سکتے. چنانچہ 11 محرم کو جب اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے تو یقیناً وہ ایک یتیم بیٹا ہے, وہ ایک قیدی ہے, وہ ایک بیمار ہے, وہ ایک بھتیجا ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ 13 محرم کو وہ جو زنجیریں توڑ کر کوفے کے قید خانے سے نکل کر دفن کے لیے آ رہا ہے, وہ پھر ایک یتیم اور صرف بیمار بیٹا نہیں آ رہا ہے, وہ امام سجاد آ رہا ہے, وہ اللہ کی طاقتوں کو لے کر آ رہا ہے. چنانچہ اعجاز سے امام پہنچے تو اس میں کوئی بہت زیادہ چمبے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ کوئی بلا وجہ حیران ہو کے اپنے کو پریشان نہ کرے. آج کل کے جو معاملات یہ معجزہ امام ہے, اور معجزے کا انکار کرنے والا کم سے کم شیعہ پھر نہیں رہتا ہے. بالکل. دفن شہداء کربلا کے بارے میں یہ متفق ہے ہمارے یہاں, اور عراق میں بھی آپ جاتے رہتے ہیں زیارات. بہت میں آپ کو مخل ہو رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا آپ نے پہلو بتایا کہ معجزات کو اب تسلیم کرنے کی جو ہے اس دور میں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں, تو ضروری ہے. جی بالکل, اس پہ کبھی آپ مکمل پروگرام کریں گے تو اس پہ پھر ہم آپ سے اپنا دکھ روئیں گے, لیکن فی الحال تو یہی ہے کہ ان چیزوں پہ شک میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. آل محمد علیہ السلام کے مقام اس سے بلند ہے. 13 محرم کو کا ایک روایت یہ بھی موجود ہے, بنی اسد کے رہنے والے جو آج تک اس کی یاد آپ منائیں. میں یہی آپ سے ہے کہ 13 محرم یہ مخصوصی 13 محرم عراق میں بھی یہی ہے, مسلم جو امام کا سویم بنا, وہی سویم کا دن ہے کہ دفن شہداء امام پہنچے ہیں وہاں پر. بنی اسد کے لوگ پہنچے ہیں, لاشوں کو دیکھا ہے اور ایک دوسرے کو دفن کرنا شروع کیا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم آخری جنازے کے قریب پہنچنے والے تھے کہ نشیب تک پہنچے, دور سے کوئی سوار آتا ہوا نظر آیا ہے, گویا کہ وہ سوار میں اشارہ کر کے منع کر رہا ہے کہ نشیب میں نہیں جاؤ. وہ جنازہ امام حسین علیہ السلام کا تھا, وہ ان کا جسد مطہر تھا. چونکہ آپ نے کہا امام کو امام دفن کرتا ہے, یہ ہمارے مذہب کی ضروریات میں سے, یہ دلیل میں سے کہ امام کو امام ہی دفن کر سکتا ہے. چنانچہ امام سجاد وہاں پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ سروں سے پہچان رہے تھے لاشوں کو, لہذا سید الشہداء کا لاشا پہچانا نہیں گیا تو امام سجاد نے فرمایا یہ میرے بابا کا لاشا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے بابا کے جسم مطہر کو سمیٹ کر, اٹھا کر نہیں, سمیٹ کر, اس قدر آپ کا جسم پامال تھا کہ سمیٹ کر کسی دلیم جیسی چیز میں رکھ کر جسد مطہر کو قبر میں اتارا ہے.
اپنے ہاتھ سے قبر کا تعویذ بند کیا اور انگلی سے مٹی سے پتھر پہ لکھا ھذا قبر ابی الحسین الذی قتلوا الشانہ، یہ میرے پیاسے بابا حسین کی قبر ہے، یہ قبر کا کتبہ بنایا ہے، اور چند آنسو قبر پہ بہائیں، اور پھر جاتے جاتے ایک فرات پہ بھی لاشا پڑا ہوا ہے جو سیدنا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا جنازہ ہے۔ پھر اپنے چچا کے پاس گئے اور کچھ بین بھی کیے ہیں بھتیجے نے کہ چچا آپ زندہ ہوتے تو دیکھتے کیسے آپ کی پھوپھیوں کو تازیانے لگاتے ہوئے سواریوں پہ لے جایا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں 13 محرم سویا میں اصحاب امام حسین سید الشہداء بھی ہے اور دفن شہدائے کربلا بھی، اور دونوں روایتیں درست ہیں۔ بنی اسد کا دفن کرنا بھی درست ہے اور امام سجاد کا مسجد سے آ کر دفن کرنا بھی درست ہے۔ بنی اسد نے دفن کیا عام شہدائے کربلا کو، امام حسین کے جنازے کو خود ان کے بیٹے نے دفن کیا ہے۔ بہت خوب مولانا، بس اسی میں ایک مختصراً چاہوں گا کہ یہی بتائیے گا کہ یہ ایک جو ہم نے ہمیشہ بزرگان سے سنا، ذاکرین اعظام سے سنا ہمیشہ، کہ وہی جہاں پہ امام نے 13 محرم کو لاشیں دفن کیے تھے، جب واپس آئے ہیں تو جب سر شہداء مل گیا ہے وہاں سے، تو وہاں پہ لا کے انہوں نے سر جو امام کے اس میں اگر کچھ یہ روایت بھی اپنے مقام پر ہیں، اور یہ تو آپ نے ایک بہت اچھا گوشہ اٹھا دیا، اس پہ ہم جلدی سے بیان کر دیں کہ سروں کے دفن کے بارے میں یہ روایت ہیں کہ آیا سر کہاں ہے۔ خود سید الشہداء کے سر کے حوالے سے 5 روایات ہمارے پاس ہیں۔ علماء نے کہا صحیح ترین روایت یہ ہے کہ آپ کا سر آپ کے جسم کے ساتھ ہی دفن ہے، کیونکہ دلیل یہ دی ہے کہ سر کے بغیر جسم ناقص ہوتا ہے اور امام کہیں بھی ناقص نہیں ہو سکتا، سر یہاں دھڑ وہاں۔ چنانچہ وہ 5 روایات جو ہیں ان 5 کو ہمیں احترام بھی کرنا چاہیے، جیسے امام علی کے سے روزے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سر امام حسین ہے، تو وہاں بھی آپ پڑھ لیں، مصر بھی پڑھیں، حلب میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں رکھا گیا تھا۔ جہاں جہاں نسبت ہے وہاں یقین نماز پڑھیں اس سر کی ادب کے لیے، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ بے شک بے شک، مگر یہ روایت اپنی جگہ ہے کہ امام نے سر کو وہاں دفن کیا گیا، تحقیقی قول ہے بالکل ایسے۔ اگلے سوال کی طرف جائیں گے، بہت ہی بہترین گفتگو ہے۔ اب اسی کو تسلسل کو اگر ہم آگے بڑھائیں کہ جب در بدر اسیر کر کے قافلے کو لے کے، کیونکہ امام کا رول سارا جو مین رول ہے اسی میں، وہ تو ایک بعد کربلا اور بعد واقعہ بعد واپسی مدینہ وہ تو ایک الگ ہے موضوع، اس میں ہم آخر کے اس میں آئیں گے، مگر ابھی اس پہ تھوڑا سا بتائیے کہ جب در بدر اہل بیت کو لے کے پھرایا جا رہا تھا اور وہ خریہ بستی اسی میں، تو امام سجاد نے کس طرح اس پر مثبت کام کیا کیا اس میں کہ امام اپنا کردار، کیونکہ وہ منصب امامت پہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جیسا بھی آپ نے بتایا نا کہ وہ امام اور ہے جو اللہ کے پاس ہے، وہ امام اور ہے جو یہاں پہ ہے، تو اب تو اس حالات میں جب ان کی ماں بہنوں پھپھیوں کو لے کے در بدر پھرایا جا رہا تھا، تو امام کی کیا کیفیت تھی، امام کس طرح کا کردار وہاں پہ رہا ان کا، کس طرح سے؟ میں نے تو سنا کیا ہمارے عقائد میں ہے کہ امام حسین کا سر تلاوت کرتا تھا، وہ کرتا، تو امام چوتھے امام کے حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ بھی پھر ایک مصائب کا ایک گوشہ ہے میں کہوں گا، اور یہ بھی یوں کہیے کہ فرائض امامت سجاد میں سے ہے، یہ یعنی جو نبھا رہے ہیں سب آپ آگے مناظر، یہ فرائض امامت جناب سجاد میں سے۔ چنانچہ دیکھیے یہ جو تشہیر کرائی گئی نا بازاروں میں، کبھی سوچیے گا یہ بازاروں میں جنگ مردوں سے تھی، اگرچہ مردوں سے بھی کوئی جنگ نہیں تھی، سید الشہداء نے کیا کیا تھا آپ کا، امام حسین کے اصحاب نے کیا کیا تھا آپ کا، کوئی حکومت پہ خدا نخواستہ شب خون مارا تھا، کوئی نقصان پہنچایا تھا سرکاری املاک کو، کیا کچھ بھی نہیں، چند اللہ والے اللہ کے گھر سے حد چھوڑ کر ان کو نکالا گیا، وہاں سے قتل کا ارادہ تھا، اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے وہ ایک جنگل کی طرف نکل آئے کہ ہم نکل جاتے ہیں وہاں قتل کیا جانا ہے، کیا جنگ ہو سکتی ہے؟ لیکن مردوں کو قتل کرنے کے بعد خواتین کے ساتھ یہ رویہ، یہ تو کفار اور مشرکین کے بھی نہیں ہوتا تھا، یہ تو کافروں میں بھی نہیں تھا، آپ کو تاریخ عرب میں نہیں ملے گا، یہ کہیں آپ جا کے ناک کاٹنا کان کاٹنا یہ مل جائے گا آپ کو، عورتوں کے تک پہنچنا تو عرب میں نہیں ہے، غیرت ہوتی تھی عورتوں کی، عرب میں عورتوں کو غیرت سمجھا جاتا تھا، وہ جنہوں نے کائنات کو غیرت درس دیا ان کے ساتھ یہ معاملات، کبھی سوچئے گا جو رسول اللہ کی وجاہت تھی نا، جو جلالت تھی، اس کو نعوذ باللہ خاکم بدہن خاک میں ملانے کا ارادہ لے کر ان کی نواسیوں کو، چادر تطہیر کی وارثوں کو لے کر چلے تھے، وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم ان کو تشہیر کرائیں گے، در بدر پھرائیں گے تو نعوذ باللہ ان کا تماشا بنے گا، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جہاں جہاں جائیں گے ہر بازار کو اپنا ممبر بنائیں گے، ہر چوک کو اپنا ممبر بنا لیں گے، اور کس طرح لوگوں کو پیغام پہنچایا جائے گا۔ یہ جو ہمارے جلوس اضحیٰ ہے نا، جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ جلوس اضحیٰ اسی کی یاد ہے، تو انہوں نے تشہیر کیا تھا، ہم ان کی شبیہوں کو لے کر اب دھوپ میں نکلتے ہیں تاکہ ان کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ کیا ہوتا ہے جلوس میں؟ نوحہ، ماتم، مرثیہ، یہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے پیغام کام کیا جاتا ہے، ہر جگہ پہنچے۔ سب سے پہلے کربلا سے قریب جو منزل پڑتی ہے کوفہ ہے، آپ جانتے ہیں آج جدید دور میں بھی گھنٹہ اور چند بن کی دیر کی سواری کوفہ، کربلا سے آپ پہنچ جائیں گے 1.5 سے 2 گھنٹہ، 2 دن پھرانے کے بعد کوفہ پہنچایا گیا ہے۔
دربار تو آئے گا ابھی بعد میں، ابھی بازار کا مرحلہ ہے. آپ اور ہم سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری مستورات ہمارے لیے باعث عزت ہیں، ہر خواتین ہمارے لیے باعث عزت ہیں. وہ کہ جن کی عصمت کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا ہے، جن کے پردے کے لیے جبریل امی اجازت لے کر تشریف لاتے ہیں، ان کو برہنہ پھرایا جانا، برہنہ سر اور مقنا صرف ان کے سر پر موجود ہے اور ان کے سروں پہ ردائی نہیں ہے. اس کیفیت میں اگر ان کو کوئی لے کر جا رہا ہے تو ایسی کیفیت میں امام سجاد علیہ السلام کوفے میں جب پہنچے ہیں تو آپ نے کوفے کو دیکھا، کوفے کا پورا طائرانہ نگاہ کے امام نے دوڑائی اور پورے بازار کا مشاہدہ کیا اور ایک جملہ کہا امام نے، فرمایا ایھا الناس الغدرۃ الفجرۃ، اے مکاروں اور جھوٹوں، ان کے جو رونے تھے نا، اے جھوٹوں اور مکاروں، قتل تم اولاد نبیکم، تم نے اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیا ہے، ان کی اطرت کو تم نے برہنہ سر بازاروں میں پھیلایا ہے. چنانچہ اس طریقے سے امام نے قدم قدم پہ، پھر وہ ایک شخص آتا ہے جس کا نام سہل ابن سعد ہے. سہل ابن سعد وہ آ کے جو ہے کہتا ہے، اے قیدی میں تیرے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں. کہا کیوں نیکی کرنا چاہتا ہے؟ کہا میں نے رسول اللہ سنا قیدیوں کے ساتھ نیکی کیا کر. کہا تیرے رسول کا نام کیا تھا؟ کہا محمد عربی. کہا اگر ان کی اولاد کو دیکھ لے تو پہچان لے گا؟ کہا میں حسن حسین کو پہچانتا ہوں. فرمایا کہ تو جن کا صحابی ہے میں ان کا نواسہ علی ابن الحسین ہوں. اس نے دیکھا تو بڑا عجیب و غریب کیفیت میں کہ اولاد رسول اس کیفیت میں. کہا مولا اس غربت میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ امام نے ایک ہی جملہ کہا، فرمایا اگر ہم پہ کوئی احسان کرنا چاہتا ہے تو نیزہ برداروں سے بول کے سروں کو لے کر آگے جائیں تاکہ ان سروں کے ساتھ تماشا آگے چلا جائے، کیونکہ سروں کو پہلی مرتبہ نیزے پہ اٹھایا گیا تھا تو لوگوں کے لیے یہ تماشا تھا واقعی، تو سروں کو لوگ دیکھیں، ہماری پھوپھیوں کے سروں پہ نگاہیں نہ پڑیں. تو ایسی کیفیت میں امام نے کوفے کا سفر کیا ہے. اور پھر یقیناً کوفے کے سخت ترین ماحول، جب آپ وہاں آئیں تو آپ کو اپنے دادا کا رہنا بھی یاد آیا ہوگا، اپنی پھوپھی کا رہنا بھی وہاں یاد آیا ہوگا. مصائب کی بڑی داستان ہے. خلاصہ کلام یہ کوفے کے بازار میں بھی امام نے امامت کے فرائض کو نہیں چھوڑا اور جہاں موقع ملا امام نے وہاں تبلیغ اور تربیت کی. سبحان اللہ. ناظرین، موضوع ایسا چل رہا ہے کہ مناقب و مصائب دونوں ساتھ ساتھ کے امام سے منسوب ہی زیادہ تر جو ہیں وہ مصائب ہی منسوب ہیں. تو مولانا بہت اچھے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں اور سوال پہ سوال خود ہی بنا چلا جا رہا ہے کہ اب اور ترتیب کے ساتھ بنا چلا جا رہا ہے. بہرحال یہ کہ امام کا ایک خاصہ ہے، ان کے اور مناقب و مصائب، ان کی ذکر کی برکت ہے. تو اس پروگرام کے حوالے سے اگر آخری سوال آپ سے کریں تو امام نے اپنا جب تعارف کرایا، وہ بھی ایک بہت ایک مشہور بات ہے کہ حاکم کوفہ جب دربار کوفہ میں پہنچے اور آپ نے اپنا تعارف کرایا اور پھر وہ جناب مختار کو لے کے آنے. مجھے تو ایک چیز جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو یاد آ رہی ہے، اس کو میں کوشش کر کے لے کے جتنے ناظرین تک پہنچ سکے، کہ ذکر جب یہ ہوتا ہے تو روح تازہ ہو جاتی ہے. اور آپ جو بیان فرما رہے ہیں کہ تو قائم ٹی وی کے توسط سے، تو اس پہ اگر آپ بتائیے کہ امام نے اپنا تعارف جو دربار میں کرایا ہے اور جو مشہور واقعہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سید الساجدین علیہ السلام جب کوفے کا بازار کا مرحلہ گزر گیا نا، تو پھر ابن زیاد ملعون جو گورنر تھا کوفے کا، اب حکم یہ تھا کہ اس کے سامنے پیشی کی جائے اور تمام سروں کو لایا جائے اور قیدیوں کو پیش کیا جائے. ایسے میں تاریخ طبری میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ جب پہنچے امام حسین کے گھرانے والے سید الساجدین پہنچے، ابن زیاد نے جملہ کہا الحمدللہ الذی نصر امیر المؤمنین یزید ابن معاویہ. اس نے کہا تمام حمد و اللہ کے لیے جس نے امیر المؤمنین یزید ابن معاویہ کی مدد کی. یہ تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے. اور اگلا جملہ میں نقل کفر نباشت لکھا ہے، اس لیے پڑھنا پڑے گا. وقتل الکذاب ابن الکذاب، نعوذ باللہ. حمد اللہ کے لیے جس نے نعوذ باللہ جھوٹے کے بیٹے جھوٹے کو یزید سے قتل کروایا. فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ قاتلین حسین کون ہے، کس نے قتل کیا. جملہ ابن زیاد کا واضح ہے. امام علی کو بھی نعوذ باللہ جھوٹا کہا ابن زیاد نے، سید الشہداء کو بھی جھوٹا کہا. یہ کیفیت جب امام سجاد نے دیکھی تو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ امام کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں بیمار، ایک پہلو وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف ہے. یہ جو پہلو ہے نا، ادھر تیر لگے گا خون بھی نکلے گا، زنجیر باندھی جائے گی گردن بھی جھکے گی. وہ جو پہلو اللہ کی طرف ہے وہ کبھی نہیں جھکتا ہے، اس لیے کہ وہ امام کا رخ اللہ کی طرف ہے. جیسے ہی امام سجاد علیہ السلام نے جملہ سنا، اب بات آ گئی تھی گھر والوں پر، اب بات آ گئی نبوت و امامت پر. اب امام دفاع نہ کرتا تو کون کرتا. اس کے بعد فوراً آواز دی اتعذرونی ان اسعد علی هذه الاعواد، لکڑی کی جمع عود کی جمع اعواد، اجازت ہے ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کے کچھ پڑھوں. سبحان اللہ. ممبر نہیں کہا، لکڑیوں کا ڈھیر کہا. یعنی آج تک یہ قاعدہ بن گیا کہ جس ممبر پر فضائل اہل بیت کے علاوہ کچھ بیان ہو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، ممبر نہیں ہے. تو یہ ممبر رسول کہہ کر کسی کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں.
کسی کو جذباتی مارنا پھیلائے. ممبر جب تک ممبر ہے جب تک اس پر فضائل اہل بیت ہوں. خلاصہ کلام آپ تشریف لے گئے, فرمایا من عرفنی عرفنی ومن لم یعرفنی انا ابن فاطمۃ الزہرا. کیا عجیب و غریب لہجہ ہے. یہ انداز بھی نہیں کا ہے. جو مجھے پہچانتا ہے وہ جانتا ہے, نہیں جانتا وہ پہچان لے میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ. فاطمہ زہرا کو کون نہیں جانتا. انا ابن خدیجۃ الکبریٰ, میں خدیجہ کا بیٹا ہوں. سارا عرب ایک ایک عرب مقروض ہے, ٹکے ٹکے کا مقروض ہے خدیجہ سلام اللہ علیہ کا. انا ابن محمد المصطفیٰ, اذان میں آواز آ رہی ہے. انا ابن علی المرتضیٰ, انا ابن جعفر الطیار, انا ابن حمزہ اسد اللہ و رسولہ, انا ابن الحسین المذبوح الاشان. میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے پیاسا ذبح کیا گیا ہے. آپ نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا. انا ابن مکہ و منا, انا ابن سدرۃ المنتہا, انا ابن الآیات والبینات, انا ابن الدلائل والمعجزات, انا ابن البینات والشعراء. عجیب و غریب خطبہ امام نے, پورے دربار پہ کب کے پہ تالی ہو گئی. یہ ہے کون؟ کسی نے کونی مار کر کہا تو کہہ رہا تھا کسی قیدی کو لائیں, یہ کیا تعارف کرایا جا رہا ہے. جب دیکھا کوفے کی حکومت گرنے والی ہے اور کوفے کی حکومت کی اب چولے ہل رہی ہیں, فوراً ان کو قید کر دیا جائے. چنانچہ امام سجاد کو ممبر سے اتارا گیا اور پھر آپ کو قید کیا گیا. لیکن آپ نے ایک بات تو ثابت کر دی کہ آل محمد وہ ہیں جو بازار کو بھی اپنے تعارف کی جگہ بنا لیتے ہیں, دربار کو بھی اپنے تعارف کی جگہ بنا لیتے ہیں. کوئی مقام آل محمد نے اپنے تعارف دفاع کا چھوڑا نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ کوفے کے واقعات میں جہاں مصائب ہیں وہاں فضائل کا یہ پہلو بھی ہے کہ کس طرح امام نے اپنا تعارف کرایا اور نبوت و امامت کا تعارف کرا کر یزید کے چہرے سے نقاب کو الٹائے. اور وہ اسی پہ ختم کریں گے آخر میں اس کو کہ حضرت مختار کو بھی اسی وقت لایا گیا تھا جب یہ کوفے ان کو جب یہ قافلہ اسیروں کا قافلہ لٹا ہوا کوفے کے ابن زیاد کے دربار ملعون کے دربار میں کھڑا ہوا تھا, تبھی حضرت مختار کو لایا گیا. حضرت مختار اس وقت قید تھے کیونکہ جب ابن زیاد نے مسلم علیہ السلام کی شہادت کے واقعے میں سب کو گرفتاری کی, دربار میں جس نے بلایا تھا اس وقت دربار میں بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ مختار وہاں قید تھے کیونکہ جانتے تھے مختار کو اگر آزاد چھوڑ دیا, مختار اگر اپنے امام کو ایسے دیکھ لے گا تو مختار تو زنجیریں پھر مختار کو کیا روکیں گی. چنانچہ مختار کے علم میں ضرور تھا کہ واقعہ یہ ہو چکا ہے, مسلم قتل ہو چکے ہیں, ادھر حسین کربلا پہنچ کے قتل ہو چکی, خبریں پہنچ رہی تھیں سپاہیوں کے ذریعے, لوگوں کے ذریعے. لیکن حضرت مختار دربار میں بہرحال اس وقت موجود نہیں تھے کیونکہ دربار میں مختار کی غیرت یہ گوارہ نہیں کر پاتی کہ جناب ثانی زہرا اس طرح موجود ہیں. جناب سید الساجدین میں اگر مختار وہاں ہوتے تو دربار کا حال بہرحال کچھ اور ہونا تھا. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ سید الساجدین کا یہ جو صبر ہے جہاں ان کے مقام اور مراتب کی طرف اشارہ کرتا ہے, وہاں ہمیں بھی یہ درس دیتا ہے کہ اگر ہمیں ان کی راہ میں محبت میں کبھی تھوڑے سے مشکلات آ جائے, ان کی مصیبت کر کے صبر کرنا چاہیے, ہمیں رونا دھونا نہیں چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام, دوسرا پروگرام حضرت عابد بیمار پہ اپنے اختتام پذیر کی طرف جا رہا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. کچھ امام کے حوالے سے کچھ اور گوشے جو کہ رہ گئے ہیں کوشش کریں گے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے, اور مولانا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. فی الحال اپنے میزبان سید علی عابدی کو قائم ٹی وی کی جانب سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.